There are clear indication of cooperation between Taliban and TTP. Clear indication evidence of Taliban and Ansarullah. ناظرین، پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی زوروں پر ہے۔ طالبان رجیم کی ہٹ درمی اور ڈٹائی کی وجہ سے دونوں ملک ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ پاک فوج اور افغان ریگولر آرمی میں اس وقت شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ پاکستان آرمی اور ایئر فورس دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ متعدد افغان باشندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ چند دوست ملکوں کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اب کسی نام نہاد یا غیر مؤثر سیز فائر کے جانشے میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور حالیہ واقعات اس کا عملی ثبوت ہیں۔ بھارت اور مودی سرکار اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی طاق میں ہیں۔ فتنہ خوارج کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ کرک میں جو واقعہ پیش آیا وہ آنکھیں کھول دینے والا واقعہ تھا۔ ایف سی کی چیک پوسٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا، پھر زخمیوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور آرمی کے جوان شہید کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے فیصلہ کیا جا چکا ہے، مزید سیز فائر یا نمائشی اقدامات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ سے خبر شامل کریں، جہاں ایک طرف ایران کی جانب سے مزاحمت کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہے، وہیں دوسری طرف امریکی ٹیکنالوجی کا غرور خاک میں مل رہا ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ امریکی بحریہ کا فخر کہلانے والا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز جبرالڈ آر فورڈ اپنی ہی خرابیوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے۔ صہیونی ریاست یعنی اسرائیل، جو ہمیشہ امریکی چھتری کی محتاج رہی، اب شدید تشویش میں مبتلا ہے، کیونکہ ان کا محافظ جیرالڈ فورڈ خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکی فوجیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ جیرالڈ فورڈ پر تعینات درجنوں بلکہ سینکڑوں فوجیوں نے استعفے دے دیے ہیں۔ امریکی فوج کے اندر سے اٹھنے والی بغاوت کی لہر نے پینٹاگون کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ استعفوں کا انبار لگ چکا ہے اور دنیا کی نام نہاد سپر پاور کا موریل زمین بوس ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جنگی جنون ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے۔ امریکی اخبارات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر محدود حملے اور پھر ایک بڑے فوجی آپریشن کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایران نے واشنگٹن کو صاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے، تم نے پابندیاں دیکھ لی، تم نے جنگ آزما لی، نتیجہ کچھ نہ نکلا، اب دونس نہیں، احترام اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرو۔ دوستو، اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنی اندرونی ٹوٹ پوٹ کے باوجود ایک نئی جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کیا ٹرمپ کا مس ایڈوینچر خطے کو ایسی آگ میں جھونک دے گا جسے بجھانا کسی کے بس میں نہیں ہوگا؟ اس سب پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی سرحد پر موجود امریکی طیارہ بردار جہاز جیرالڈ آر فورڈ کی، جس پر تعینات فوجیوں نے ایرانی میزائلوں کے ڈر اور خوف سے بغاوت کر دی ہے۔ جیرالڈ فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر کے مشن کی مدت دوسری بار بڑھائی جا رہی ہے اور اسے مغربی ایشیا کی جانب سے روانہ کیا جا رہا ہے، لیکن جیرالڈ فورڈ اور اس کے ہمراہ دیگر جنگی جہازوں پر موجود ہزاروں فوجی گزشتہ 1 سال سے گھر سے دور ہیں۔ اسرائیلی اخبار معاریو نے دعویٰ کیا ہے کہ مشن کی تاریخ بڑھانے کے نتیجے میں امریکی بحری بیڑے میں موجود فوجیوں کی آپریشنل صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جہاز پچھلے 9 مہینے سے سمندر میں ہے، جس کی وجہ سے امریکی فوجیوں کی ذہنی کیفیت اور آپریشنل صلاحیت متاثر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امریکی فوجی حالات سے تنگ آ کر ناامیدی یا شدید غصے میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ بہت سو نے بحریہ سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے ایران کے حوالے سے پابندیوں اور جنگ کی کوشش کی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب وقت آ گیا ہے کہ سفارتکاری اور باہمی احترام کو آزمایا جائے۔ انہوں نے امریکیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ ایران اور ایرانی اپنے وطن کے خلاف کسی بھی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اب وہ سازش چاہے عسکری ہو یا پھر سیاسی۔ ان کا اشارہ ایران میں شروع ہونے والے حالیہ مظاہروں کی طرف تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف ایک محدود ابتدائی حملے پر غور کر رہے ہیں، اور اگر اس کے باوجود ایران جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہوا تو آنے والے مہینوں میں ایک بڑا حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ طالبان حکومت سرحد پر اپنی نفری بڑھا رہی ہے اور کسی بھی وقت علامتی حملہ کر سکتی ہے، لیکن ہمارا جواب علامتی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور وہ اپنی چیک پوسٹ سے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم قطر کے سرکاری دورے پر ہیں، جبکہ ترکی اور سعودی عرب پہلے ہی آن بورڈ ہیں۔ قطر کو بھی واضح پیغام دیا جائے گا کہ پاکستان اب کسی دکھاوے کی سیز فائر میں نہیں پڑے گا۔ پچھلے سال اکتوبر میں کی جانے والی پاکستان کی کارروائیاں پوری دنیا نے دیکھی تھی
اس وقت بھی ہماری افواج مکمل طور پر متحرک ہیں۔ بھارت کی سرحد پر بھی مکمل تیاری برقرار ہے۔ پاکستان اپنے اثاثے ایک محاذ سے ہٹا کر دوسرے پر منتقل نہیں کرتے۔ آرمی، ایئر فورس اور نیوی مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ طالبان حکومت کی جانب سے خودکش حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو سخت رد عمل ہوگا۔ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی گئی تو پھر معاملہ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ اس وقت بھی پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں اور متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ خیبر کے علاقے جمرود میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس میں کئی شدت پسند مارے گئے۔ پاکستان بہت جلد ایک اور بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ اب یہ پاکستان کا نیو نارمل ہوگا کہ اگر ہماری سرزمین پر کچھ ہوا تو ہم سرحد پار جا کر کارروائی کریں گے۔ اطلاعات ہیں کہ چمن سے 19 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے قندار سے کمانڈوز بھیجے گئے تھے جنہیں بروقت مانیٹر کر لیا گیا۔ پاکستان مکمل نگرانی میں ہے اور کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ حملہ آور ہو سکے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق تقریباً 23,000 جنگجو افغانستان میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ ایک طویل جنگ ہو سکتی ہے اور قوم کو تیار رہنا ہوگا۔ اسلام آباد کی مسجد میں ہونے والا واقعہ بھی سب کے سامنے ہے، جہاں نمازیوں کو شہید کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک مؤثر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 19 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں ایک پاکستانی ہینڈلر بھی شامل ہے۔ ان سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اس بار نرمی نہیں ہوگی، نہ ہچکچاہٹ ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پوری قوت اور عزم کے ساتھ جواب دے گا۔ دوستو، اس وقت حالات کی یہ سنگینی پکار کر کہہ رہی ہے کہ خطہ ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں امریکی ٹیکنالوجی کا غرور جیرالڈ فورڈ کی صورت میں سمندر کی لہروں اور فوجیوں کی بددلی کی نظر ہو رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان نے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا کر دنیا کو بتا دیا کہ اب امن کی بیک نہیں بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ امریکہ ہو یا اس کے اعلی کار، اب پرانے ہتھ کنڈے کام نہیں آئیں گے۔ ایران کی ثابت قدمی اور پاکستان کا دو ٹوک موقف اس بات کی گواہی ہے کہ اب فیصلے واشنگٹن کے ایوانوں میں نہیں بلکہ غیرت مند قوموں کے ویدان عمل میں ہوں گے، چاہے وہ کابل کی ہٹ درمی ہو یا مودی سرکار کی سازشیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کا عزم اور عوام کی بیداری وہ آہنی دیوار ہے جسے کوئی فتنہ یا ڈرون عبور نہیں کر سکتا۔ سوال اب یہ نہیں کہ حملہ کب ہوگا، سوال یہ ہے کہ کیا دشمن اس سرپرائز کے لیے تیار ہے جو اسے سرحد پار جا کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، یہ نیا پاکستان ہے جس کا نیو نارمل اب صرف دفاع نہیں بلکہ جارحانہ دفاع ہے۔ کیا ٹرمپ کا ممکنہ ایڈونچر خود امریکہ کے لیے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوگا، اور کیا افغانستان اپنی زمین کو پاکستان دشمنی کے لیے استعمال ہونے سے روک پائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آنے والے چند دن واضح کر دیں گے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔